بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس اجلاس کے صدر محترم جناب سید محمد الحسینی صاحب، ہمارے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے، سنہرا موقع ہے کہ اس اجلاس کی صدارت وہ خانوادہ کر رہا ہے جس خانوادے نے تاریخ رقم کی ہے، اور ابھی متولیوں کے بارے میں ملک صاحب فرما رہے تھے جو بالکل صحیح کہہ رہے تھے، لیکن دوسرا پہلو بھی ہے ہمارے سامنے۔ ان کے جیسے لوگ موجود ہیں، ان کے دادا نے تعلیمی تحریک شروع کری اپنی ذاتی زمین دے کر، تو یہاں تو لینے کی بات آ رہی تھی کہ لے لیتے ہیں، اس کو ذاتی بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے بھر دے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں اپنی ذاتی زمین لگائی، اور اوقاف کی زمین کا بھی استعمال اس طرح کیا کہ آج وہاں 12,000 سے زیادہ بچے مختلف اسکولوں میں، کالجوں میں اور مختلف اداروں میں تعلیم پا رہے ہیں۔ تو وہ درگاہ اور یہ خانوادہ جس نے یہ نظام قائم کیا وہ قابل فخر ہے، اور صرف فخر کرنا کافی نہیں ہوگا، قابل تقلید ہے۔ ہم لوگوں کو بہت ساری ہم لوگوں کے پاس چیزیں موجود ہیں، مدرسوں کی شکل میں موجود ہیں جو ٹرسٹ کے تحت چلتے ہیں، زیادہ تر کچھ اوقاف کے تحت بھی چلتے ہیں، اور اوقاف کی شکل میں تو ہے ہی ہے، زیادہ چیزیں تو ہماری اوقاف ہی کی شکل میں ہیں۔ بھلے قانون الگ الگ ہوں، ٹرسٹ کا قانون الگ ہوتا ہے، اس میں ٹرسٹیوں کو اختیارات بنسبت متولیوں کے زیادہ ہوتے ہیں، جس کا تذکرہ بھی محمود صاحب کر رہے تھے۔ اس کے باوجود میرا ماننا ایسا ہے کہ اختیارات قانون کے حساب سے کتنے بھی ملے ہوئے ہوں، ہم لوگ اگر کوئی ٹرسٹ بنا کے کام کر رہے ہیں اور اوقاف میں رجسٹر نہیں ہے تو رجسٹر نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ یہ بھی وقف ہے، اور جب ہم نے اس کو بھی وقف مان لیا تو اس کے لیے بھی ہمارے اوپر ذمہ داری آتی ہے، چاہے جائے اس کے کہ ہم وقف کے بارے میں بھی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں ہیں۔ ایک اچھے نقطے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ ہوا یہ کہ جب لوگوں نے اوقاف کے متولیان نے تولیت کو موروثیت میں تبدیل کر دیا۔ میں جماعتوں اور جمعیتوں کے بارے میں اور اداروں کے بارے میں بھی یہی کہتا ہوں، موروثیت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو جب موروثیت میں اور ذاتی ملکیت کی طرح ٹریٹ کرنے لگے تو امت کے ساتھ اس کا کنیکشن کٹ گیا، ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ اب جب امت کے ساتھ اس کا کنیکشن ختم ہو گیا تو امت تو اس کے لیے کھڑی نہیں ہوگی۔ یہ جو سرد مہری ہے، ہم سب لوگوں کو شکایت ہے سرد مہری کی کہ ہاں ٹھیک ہے اوقاف کے اوپر کچھ ہو رہا ہے، ہوگا ٹھیک ہے، نہیں ہوگا تو بھی ٹھیک ہے۔ حالانکہ آپ سمجھ لیجئے اگر اوقاف کے لیے جد و جہد، کوشش اور محنت نہیں ہوئی تو اتنا بڑا سرمایہ ہمارا جا رہا ہے اور چلا جائے گا، خدا نخواستہ۔ ٹرسٹوں کی تو پوزیشن ایسی ہے کہ وہ بٹھا دیں گے اور ختم کر دیں گے۔ ٹرسٹ کے ذریعے سے جو ہماری جائیدادیں بنی ہوئی ہیں، اس کو بھی میں اوقاف سمجھتا ہوں، اور یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں سب ٹرسٹیوں سے، مدرسے والے ہوں، کچھ اور ہوں، کہ اس کو بھی اسی طرح ٹریٹ کریں کہ اللہ میاں مالک ہیں اس کے، اور ہمیں جواب دہ ہونا ہے۔ اس میں اصل میں جواب دہی کا جو فقدان ہے، اب اس کے ایک وجہ تو یہی ہے کہ جب وہ ہماری ملت کی چیز رہی نہیں،
اور ذاتی ملکیت اور موروثیت آ گئی اس کے اندر، تو لوگوں کی توجہ اس کے اوپر سے ہٹ جائے گی. وہ توجہ نہیں ہٹنے دینی ہے، پھر وہ جذبہ پیدا کرنا ہے. سرکار، موجودہ سرکار اور سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگ، سرکار تو سرکار ہوتی ہے لیکن بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں ان کی نیت اور ارادہ یہ ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے. جہاں جہاں سے جتنا ہم لے سکتے ہیں لے لیں گے. پرانے والوں نے بھی کچھ کم کرامت نہیں کی ہے، انہوں نے اتنی سب کرامتیں نہیں کی ہوتی ہیں، تو ان کا رونا بھی ہے، اپنا رونا بھی ہے، ہمارا خود کا، کسی دوسرے کو کیا کہیں گے. تو میں بہت ساری باتیں لکھی گئی تھی، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جتنی باتیں ہم لکھ کر کے لائے ہیں ان میں سے کئی ساری باتیں ہو چکی ہیں، تو میں اس کو دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دوسروں سے سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ کیونکہ 12 بجے ختم کرنا ہے تو وقت کا دھیان رکھا جائے. آج کے اس میں شرعی تناظر ہے، اس کا ہماری ذمہ داری. اصل میں باقی باتیں تو سب ہو جائیں گی اگر ہمارے اندر اپنا ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے. کچھ ساتھی ایسے کھڑے ہو جائیں جو یہ کہیں کہ ہم اسپیشلی بس اسی پہ کام کریں گے، جیسے اکرم الجبار صاحب ہیں، ہمارے سید محمود اختر صاحب ہیں، اور ہمارے پاس یہاں موجود ہیں خسرو صاحب کے صاحبزادے جو صدارت کر رہے ہیں اس اجلاس کی. تو یہ حضرات اگر یہ طے کر لیں، جانتا ہوں کہ آپ کے پاس بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، لیکن میں یہاں گزارش کیا کرنا چاہتا ہوں، ملکی سطح پہ 24 گھنٹے آپ جیسی کوئی شخصیت اس فکر میں ہو جائے کہ بھئی اوقاف کے معاملے پر ہمیں جاگنا ہے، جگانا ہے، اور جو چیزیں بچی ہوئی ہیں ان کو نیکسٹ لیول پہ لے جانا ہے. مان لیجئے میں کھڑا ہوں گا کسی اوقاف کی بڑی جائیداد کو لوگوں کو مشورہ دینے کے لیے کہ تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو، تو اس کا اثر مثلاً اتنا سا ہوگا 10%، 20%. آپ اگر کھڑے ہوں گے کیونکہ آپ نے اس پہ کام کیا ہوا ہے، آپ کے دادا سے لے کے والد اور آپ بھی الحمدللہ، تو آپ اگر یہ بات لوگوں سے کہیں گے کہ دیکھیے ہم نے ایسے کیا ہے، آپ بھی ایسا کچھ کریے، اس کو ذاتی چیز مت بنائیے، اس کو قومی چیز بنائیے اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریے، تو اللہ تعالیٰ کتنی مہربانیاں خدا کی دنیا میں بھی آخرت میں بھی نصیب ہوں گی. تو یہ چیز سمجھانے کے کام کرنے، سمجھانا ہے پورے ملک میں. اور لاکھوں کروڑ کی جائیدادیں، اچھا جائیداد اہمیت نہیں رکھتی ہے، اہمیت رکھتی ہے یہ کہ اس کا ہم نے فائدہ کیسے اٹھایا. اب ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ نے ایک بلڈنگ بنا دی اور اس کا کرایہ آنے لگا، اس کرائے سے کچھ یتیموں کو، کچھ بیواؤں کو، کچھ بچوں کو اسکالرشپ ملنے لگی. یہ بھی بڑا فائدہ ہے، چھوٹا فائدہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو دانشگاہ، تعلیم گاہ بنا دیا تو وہ تو اس کا لمبا فائدہ ہونے والا ہے قوم کو. قوم میں تبدیلی تو بغیر تعلیم کے آئے گی نہیں، تعلیم اور تربیت. تو جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ فل ٹائم جاب ہے یہ. ہم لوگ تو بہت ساری جگہوں پہ پھنسے ہوئے ہیں، ہم اپنے ساتھیوں سب یہی کہتے ہیں بھائی کریں گے کیا، کیسے کریں گے، آج ایک ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے. تو ہم میں سب یہاں آج، اگر ہم آج یہاں جیسے سب بیٹھے ہوئے ہیں اور خدا کرے اللہ میاں ہمارے دل میں ڈال دے، ہمارے کچھ ساتھی کھڑے ہو جائیں اور یہ کہیں کہ بھئی ہم تم سے تعاون لیتے رہیں گے، تمہارا ساتھ لیتے رہیں گے، نہیں دو گے تو تم سے لڑائی بھی کریں گے، اور ہم ذمہ لیتے ہیں ہم اس کام کو 24 گھنٹے اوڑھنا بچھونا بنائیں گے، تو ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو ناکام کر دیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.